بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیضان بحر العلوم آرگنائزیشن کے زیر اہتمام تفسیر صدیقی آڈیو بک لیکچر سیریز کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے برائے ایصال ثواب حضرت مولانا غوث محی الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ و مولانا سید محمد عبد القدیر حسینی رحمۃ اللہ علیہ المعروف نورانی پاشا۔ مقدمہ اس کتاب کا چل رہا ہے اور مقدمے کی بھی تقریباً 5 نشستیں الحمدللہ ہو چکی ہے۔ یہ آج جو عنوان ہے ہمارے درس کا، قرآن اور حدیث کا باہمی تعلق۔ صاحب قرآن شریف تو ہمارے پاس متواتر طور سے پہنچا ہے، اس کے متعلق زبان کھولنا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون سے انکار کرنا ہے۔ یہ لوگ تو قابل التفات ہی نہیں، کوئی مسلمان قرآن شریف کے متعلق شک و شبہ نہیں رکھتا۔ صاحبو، جو شخص یہ کہے کہ میں حدیث کو نہیں مانتا، یہ مساوی ہے اس کے کہ میں محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتا۔ ایسے شخص سے کیا بحث؟ اور صاحبو، جو شخص یہ کہے کہ میں حدیث کو نہیں مانتا، یہ مساوی ہے اس کے کہ میں محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتا، ایسے شخص سے کیا بحث اور اس پر کیا توجہ کی جا سکتی ہے؟ مگر یاد رکھو، حدیثیں 3 قسم کی ہے۔ نمبر 1 متواتر، نمبر 2 مستفیض اور نمبر 3 آحاد۔ حدیث متواتر وہ حدیث ہے جس کو اتنے لوگ روایت کریں کہ عقل سلیم اس بات کو قبول نہ کرے کہ وہ سب جھوٹ پر متحد ہو گئے ہوں گے، لہذا خبر متواتر موجب یقین ہے، اور اس کے خلاف میں جو روایت ہو وہ منکر ہے، ناقابل قبول ہے، رد ہے۔ متواتر کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم الف، جس کے الفاظ بلا کام و کاست مروی ہو، اس کو متواتر باللفظ کہتے ہیں، جیسے انما الاعمال بالنیات اور من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ با یعنی دوسری قسم متواتر بالمعنی کی ہے۔ متواتر بالمعنی ہے وہ حدیث جس کے مختلف روایتوں کے الفاظ میں کچھ کمی زیادتی ہو مگر ایک ہی مطلب سب سے نکلتا ہو، اس کو متواتر بالمعنی کہتے ہیں۔ یہ بھی موجب یقین ہے۔ ان احادیث سے انکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انکار ہے۔ دوسری قسم مستفیض کی ہے۔ متواتر کے بعد مستفیض وہ حدیث جو کئی روایتوں سے ثابت ہو مگر حد تواتر کو نہ پہنچے، ایسی حدیث اگر موجب یقین نہیں ہے تو اس سے ظن غالب تو ضرور پیدا ہوتا ہے۔ تیسری قسم خبر آحاد کی ہے۔ وہ حدیث جس کی روایت مستفیض کی حد کو نہ پہنچی ہو بلکہ 1-2 آدمیوں نے اس کو روایت کیا ہو، سارے جھگڑے خبر آحاد ہی میں پڑتے ہیں۔ چنانچہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ بعض حدیثوں میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ کہے۔ امام اعظم نے فرمایا نہیں، راوی نے 1 جھوٹ کہا، پیغمبر معصوم ہوتا ہے، وہ جھوٹ نہیں کہہ سکتا۔ یعنی جھگڑا راوی سے ہے، پیغمبر سے نہیں۔ امام اعظم نے فرمایا کہ راوی نے کچھ کہہ دیا لیکن پیغمبر کی طرف اس کی نسبت صحیح نہیں، یعنی جھگڑا راوی سے ہے، پیغمبر سے نہیں۔ مگر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بعض خبر آحاد کے غلط ثابت ہونے سے تمام احادیث ناقابل اعتبار نہیں ہو سکتے۔ ایسے شوشے وہ لوگ چھوڑتے ہیں جن کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک صاحب احادیث کو وہی غیر مطلوع سن کر آتش زیر پا ہو رہے ہیں۔ غالباً ان کو وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ سے بھی انکار ہے۔ انہوں نے مخالفین اسلام کی کتابوں سے چند اعتراضات جمع کیے ہیں اور وہ صحاح ستہ کا نام تو لیتے ہیں مگر ان کی شروح مثلا فتح الباری، عمدۃ القاری، قسطلانی، نووی اور بذل المجہود وغیرہ کو دیکھنے کی تکلیف نہیں اٹھاتے، ورنہ ان وساوس کی ان کے دل میں گنجائش نہ ہوتی۔ آپ سے پہلے بہت سے لوگوں نے اسلام کے خلاف بڑی بڑی کوششیں کیں اور قرآن شریف اور حدیث دونوں کو ناقابل اعتبار بنایا، مگر کیا ہوا؟ حق ہوا، ناحق ساری کوششیں برباد ہوئی، بے سود۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن شریف بلا شبہ بمنزلہ تعزیرات ہند کے ہے اور حدیث شریف بمنزلہ ضابطۂ فوجداری کے۔ عمل بالقرآن حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ ہم نے ابھی بیان کیا
کہ جو حدیث کو نہیں مانتے ان کو نہ نماز کی ترکیب معلوم ہے نہ حج کی، حدیث ہی کی بدولت قرآن پر عمل کرنا آتا ہے۔ یاد رکھو، جس نے تعزیرات ہند کو پاس کیا ہے، ضابطۂ فوجداری کو بھی اسی نے پاس کیا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ناطق ہے، کان خلقہ القرآن۔ ضابطۂ فوجداری کے غلط ثابت کرنے کے بعد تعزیرات ہند کے غلط ثابت کرنے میں کیا دیر لگتی ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر ضعیف، یعنی حضرت عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ہر ضعیف اور موضوع حدیث کو بھی مان لو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ میں اس سے پہلے لکھ چکا ہوں کہ چند احادیث کے غلط یا موضوع ہونے سے مطلق حدیث میں اعتراض نہیں ہو سکتا۔ نقادان حدیث رحمہم اللہ نے حدیث کی بڑی خدمت کی ہے۔ یہ چراغ تمہاری پھونک سے نہیں بجھے گا۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ میں صاحب مذکور سے عرض کرتا ہوں کہ ایک سیڑھی اور کیوں نہیں چڑھ جاتے؟ جھگڑا ہی تمام ہو جاتا ہے، نہ قرآن رہتا نہ حدیث، اور آپ کی مراد منمانے حاصل ہو جاتی ہے۔ بعض منکران معجزات نبوت اور اسیران ظلمت قدع مادیت اس حدیث کو پیش کرتے ہیں کہ عدم تعبیر نخل کی وجہ سے کھجور کم لگے۔ میں پوچھتا ہوں کہ آپ تو احادیث متواتر کو بھی نہیں مانتے تھے، پھر کس طرح آپ کو اس خبر آحاد پر یقین آیا؟ کیا آپ کی نظر سے وہ حدیث بھی گزری کہ ایک صحابی حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو رافع نے بکری کا گوشت پکایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دست دے، انہوں نے دیا، پھر فرمایا دست دے، انہوں نے دیا، پھر فرمایا دست دے، انہوں نے عرض کیا بکری کے 2 دست ہوتے ہیں تو وہ تو میں نے دے دیے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو دیتا چلا جاتا تو دست نکلتے چلے جاتے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ اس حدیث پر آپ کو کیوں یقین نہیں آیا؟ جیسی وہ حدیث ہے ویسی یہ حدیث بھی ہے۔ ان صاحبوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ معجزات نبوی حق ہے۔ کھجور کی کاشت کرنے والوں کی بے خبری نے معجزے کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ خیر، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 1300 برس کے عرصے میں دنیا کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جوامع الکلم سے سرفراز فرمایا ہے۔ ان جوامع الکلم کو موجودہ زمانے پر منطبق کرنے کے لیے عقل رسا کی ضرورت ہے۔ میرا ایمان ہے کہ قرآن و حدیث ایسے ہمہ گیر ہیں کہ ہر زمانے کے تغیرات اور مشکلات کے حل کرنے کے لیے کافی اور وافی ہیں۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر وما علینا الا البلاغ۔ اختلاف ائمہ۔ قال اللہ تعالی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، سورہ عنکبوت آیت نمبر 69۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو لوگ ہمارے متعلق یعنی ہمارے احکام اور ان کے سمجھنے کے متعلق کوشش کرتے ہیں، ہم ضرور ان کو اپنے راستوں کی ہدایت اور رہبری کرتے ہیں۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اور جس کا تم کو علم نہیں اس کے پیچھے تم ہرگز نہ پڑو، بے شک سماعت اور بصارت اور دل ان سب سے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سورہ نحل آیت نمبر 43۔ ابھی اوپر جو تلاوت کی گئی وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 تھی، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ اب یہ جو تلاوت کی گئی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سورہ نحل کی آیت نمبر 43 ہے کہ بس اگر تم کو علم نہیں ہے تو اہل ذکر اور علم والوں سے سوال کرو۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، سورہ حشر آیت نمبر 2 کہ دل دانا و چشم بینا رکھنے والوں عبرت لو، یعنی الفاظ سے معنی کی طرف جاؤ، مجاز سے حقیقت کی طرف جاؤ، حقیقت کی طرف پہنچو، ماخذ سے احکام نکالو، مجمل سے تفصیل تک چلو، اصل سے فرع نکالو، کلی سے جزئی کا حکم دریافت کرو۔ اگلی آیت ہے یہ آیت جو تلاوت کی گئی سورہ حشر کی آیت نمبر 2 تھی۔ اب سورہ نساء کی آیت نمبر 83 سماعت کریں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔
اور اگر اس کو رجوع کرتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان میں کے صاحبان امر کی طرف تو البتہ جانتے ان میں سے وہ لوگ جو استنباط مسائل کر سکتے ہیں، یعنی قیاس صحیح کر سکتے ہیں۔ اگلی آیت ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 6۔ یہ مقدمے میں حضرت نے دلائل کے طور پر ذکر کیے ہیں کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لائے تو تم اس کی تحقیق کرو، بلا تحقیق اس کی بات کا یقین نہ کرو۔ ایک حدیث ذکر کر رہے ہیں، عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سألوا اذا لم يعلموا فإنما شفاء العی السؤال۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں پوچھ لیا جب جانتے نہ تھے، بے علمی کی شفا سوال ہی تو ہے۔ رواہ ابو داؤد وابن ماجہ، مشکات صفحہ نمبر 55۔ اگلی روایت ہے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال خرج رجلان فی سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة بوضوء ولم يعيد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين۔ رواه ابو داود والدارمی والنسائی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ دو شخص جو ہے سفر کو نکلے، پھر نماز کا وقت آ گیا اور ان کے ساتھ پانی نہ تھا، بس انہوں نے اچھی مٹی پر تیمم کر لیا اور نماز پڑھ لی۔ ابھی وقت باقی ہی تھا کہ ان کو پانی مل گیا۔ ان میں سے ایک صاحب نے وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھ لی اور دوسرے نے نہیں پڑھی۔ پھر وہ دونوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعہ عرض کیا۔ جس نے دوبارہ نماز نہیں پڑھی تھی اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے سنت کے مطابق کام کیا اور تمہاری نماز تم کو کافی ہے۔ اور جس نے وضو کیا اور دوبارہ نماز پڑھ لی اس سے فرمایا کہ تم کو 2 دفعہ اجر ملا۔ ایک اور روایت حضرت عبدالقدیر حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کر رہے ہیں مقدمے میں کہ عن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران وان حکم فاجتہد ثم اخطأ فلہ اجر۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب حاکم بعد اجتہاد و سعی بلیغ کے کوئی حکم کرے اور اگر اس نے صحیح حکم دیا ہے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، ایک کوشش کا اور دوسرے حق سعی کا، حق رسی کا، حق تک پہنچنے کا، اور حق رسی کا، اور اگر بعد کوشش کے بھی وہ خطا کر جائے تو اس کو ایک ہی اجر ہے، یعنی اجتہاد اور کوشش کا۔ رواہ البخاری، تجرید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 103۔ عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لنا لما رجع من الحزاب لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف أحدا منهم۔ رواہ البخاری، تجرید صفحہ نمبر 223۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احزاب سے واپس ہو رہے تھے کہ کوئی شخص عصر کی نماز بنو قریظہ پہنچنے سے قبل نہ پڑھے۔ بعض اصحاب کو راستے ہی میں عصر کا وقت آ گیا، پھر ان میں سے بعض نے کہا کہ ہم وہاں پہنچنے سے قبل نماز نہ پڑھیں گے، اور بعض نے کہا کہ ہم نماز پڑھ لیں گے، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ نہیں ہے بلکہ مقصد جلد پہنچنا ہے۔ اس واقعے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا تو آپ نے ان میں سے کسی کو سردنش یا ملامت نہیں کی۔
عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقلبوا في الدین فإن الدین لا يقاس وأول من قاس ابلیس رواہ الدیلمی عن علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مروی ہے کہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین میں قیاس آرائی نہ کرو، کیونکہ دین میں بے وجہ قیاس نہیں چلتا، اور سب سے پہلے ابلیس نے قیاس لڑایا تھا۔ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم الرجل الفقیہ فی الدین ان احتیج الیہ نفع وان استغنی عنہ اغنا نفسہ، رواہ زرین فی مشکات صفحہ نمبر 36۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا شخص فقیہ فی الدین ہے، یعنی وہ شخص جس کو امور دینیہ میں تفقہ و تدبر حاصل ہو، لوگ اس کے پاس محتاج ہو کر آئیں گے، یعنی اس سے پوچھیں گے تو وہ نفع پہنچائے گا، یعنی مسائل سمجھائے گا، اگر لوگ اس سے بے پرواہی کریں گے تو خود کو پہنچائے گا، یعنی علم کے مطابق عمل کر کے نفع اٹھائے گا۔ عن معاویہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی متفق علیہ۔ حضرت جناب معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس کے ساتھ خیر اور بھلائی چاہتا ہے اس کو دین کا فقیہ بناتا ہے، یعنی امور دینی میں غور و فکر کی توفیق عطا کرتا ہے، اور میں تو تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ ہی عطا کرنے والا ہے۔ ان آیات اور احادیث پر غور کرو کہ ان سے کیا کیا مسائل معلوم ہوتے ہیں، اور اختلاف مذاق سے کس طرح استنباط احکام میں فرق پیدا ہو جاتا ہے، اور قبول حدیث ظنی میں اختلاف رونما ہوتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ عالم اور جاہل دونوں برابر نہیں ہوتے، عالم کا بڑا مرتبہ ہوتا ہے، جاہلوں کا کام ہے کہ جو بات معلوم نہ ہو اس کو عالموں سے پوچھیں، ان سے سوالات کریں، ان پر اعتماد کریں، ان کے فتووں پر عمل کریں۔ بلا تحقیق کوئی بات قابل تسلیم نہیں ہوتی۔ علماء کو تحقیق اور تدقیق کرنی چاہیے، خواہ آیات قرآنی ہو یا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مبہم اور مجمل امور کی تعمیل میں کوئی صورت اختیار کی جائے تو وہ غلط نہیں ہوتی۔ اختیار تمییزی پر ایک امر چھوڑا گیا اور اس کی تعمیل مختلف لوگوں نے اپنے اپنے اختیار تمییزی کے موافق کی تو سب حق پر ہوں گے، اور یہ نہیں کہ ایک حق پر ہو اور سب باطل پر۔ یاد رہے کہ ایک حق پر اور سب باطل پر اسی وقت ہوں گے جب کوئی رائے واقعات پر مبنی ہو، کیونکہ جو امر مطابق واقعہ ہو صادق ہے، اور جو مطابق واقعہ نہ ہو کاذب ہے۔ امر مبہم جو اختیار تمییزی پر موقوف ہو اس کا کوئی واقعہ اور محکی عنہ ہی نہیں ہوتا، تو مطابق اور غیر مطابق اور صادق اور کاذب کی وہاں گنجائش ہی کہاں؟ لہذا اپنے اپنے اعتبار سے سب صحیح اور درست ہو سکتے ہیں۔ بعض قیاسات کا ماخذ قرآن اور احادیث ہوتے ہیں، وہ صحیح اور درست ہیں۔ بعض راویوں کا ماخذ نہ قرآن ہوتا ہے نہ حدیث ہی ہوتی ہے، وہ درست نہیں۔ بعض دفعہ بعض امام قرآن و حدیث سے کسی حکم کا استنباط کرتے ہیں، کم فہم اس کے ادراک سے عاجز رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نری رائے ہے، اس کا کوئی ماخذ نہیں ہے، حالانکہ ان لوگوں کی نظر اس قدر دقیق نہیں۔ یہ ایک طبعی بات ہے کہ ہر شخص جو ہے اپنے اساتذہ، اپنے خاندان، اپنے شہر کے لوگوں کے حالات سے زیادہ واقف ہوتا ہے، انہی پر زیادہ اعتماد رکھتا ہے، اور دوسروں کے تفصیلی حالات سے واقف ہوتا ہے نہ ان پر اعتماد ہی کرتا ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ایک شخص کو کثرت روایت سے یقین یا ظن پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا راویوں کے ثقہ و فقیہ ہونے کو اہم سمجھتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن کے عام اور مطلق کو اس کے افراد میں یقینی سمجھتے ہیں، اور حدیث غیر متواتر سے قرآن شریف کی نہ تعیین کرتے ہیں نہ تقیید، کیونکہ ان کی رائے میں موجبہ کلیہ کا نقید سالبہ جزئیہ ہے، ایک منطقی اصطلاح ہے۔ عام اور مطلق قرآن کے خلاف اس کے نقید پر عمل کرنے کو انکار قرآن کی تخصیص و تقیید کرتے ہیں، اور اس کو حدیث کی خلاف ورزی نہیں سمجھتے۔ قرآن کی تخصیص اور تقیید نہ کرنے والوں کو اہل الرائے اور مخالف حدیث سمجھتے ہیں۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ،
وجہۃ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے اصحاب مثلا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ الفاظ نبوی حفظ ہوتے تو روایت کرتے ورنہ نہیں، یعنی روایت بالمعنی کو وہ مناسب نہیں سمجھتے تھے، اور بہت سے دوسرے اصحاب روایت بالمعنی کو جائز سمجھتے تھے۔ مالکی لوگ اہل مدینہ کے تعامل عام کے خلاف کسی دوسرے شہر کا آدمی روایت کرتا تو یہ سمجھتے کہ اس نے گویا تمام خلفائے راشدین اور مرکز نبوت یعنی مدینہ اور اس کے رہنے والوں کو جاہل سمجھا۔ دوسرے مذاہب والے اس کو جائز سمجھتے ہیں کہ اہل مدینہ بے خبر رہے ہوں اور دوسرے شہر والوں کو اطلاع مل گئی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ حضرات ہر حکم کی بابت شہادت کے نصاب کے موافق ثبوت طلب کرتے ہیں، یعنی 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتوں کی روایت کے بغیر کوئی حکم ثابت نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے کوئی حکم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سنایا جاتا اور نصاب شہادت پورا نہ ہوتا تو قسم دیتے اور قسم کو تکملہ شہادت سمجھتے۔ متقدمین ائمہ کے پاس عامت الناس آتے اور ان سے سوال کرتے کہ اس مسئلے میں کیا حکم ہے، تو ان کو ائمہ پر اتنا اعتماد ہوتا کہ وہ نہ قرآن پوچھتے نہ حدیث، امام جو حکم دیتا اس پر عمل کرتے۔ بعض ائمہ ہر سوال کا جواب قال اللہ و قال الرسول سے دیتے، متعلقہ آیات کے سوا متن حدیث سنا دیتے اور سند بیان نہ کرتے۔ ایسی احادیث کو مرسل کہتے ہیں۔ حنفی مذہب میں حدیث مرسل قابل استناد ہے، چاہے سند نہ بیان کی گئی ہو مگر راوی یا امام معتمد علیہ اور موثق بھی ہو۔ محدثین احادیث مرسل کو تسلیم نہیں کرتے، مگر بخاری شریف میں مقطوعات بکثرت ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث کا ٹکڑا ایک جگہ لکھ دیتے ہیں مگر کسی دوسری جگہ پوری حدیث مع سند بیان کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ استاد اور شاگرد کی ملاقات کو ضروری سمجھتے ہیں ورنہ حدیث قبول نہیں کرتے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دونوں کے ہم زمانہ ہونے کو کافی سمجھتے ہیں۔ بعض حضرات صرف حدیث صحیح کو قبول کرتے ہیں، اگر تائید میں دوسری حدیث مل جاتی ہے تو اس کو صحیح لغیر ہی کہتے ہیں۔ بعض ضعیف حدیث کو بھی مستحبات میں قابل عمل سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ائمہ کے مختلف مذاق ہیں، ہر ایک اپنے مذاق کے موافق حدیث کو قبول کرتا ہے۔ کوئی امام ایسا نہیں جو بلا تحقیق بلا شرط صرف حدیث کا نام سنتے ہی اس پر عمل کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، بلکہ فتبینوا پر عمل کر کے شرائط کے موافق حدیث تسلیم کرتے ہیں۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ خلاف حدیث عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے درمیان مختلف قسم کے راوی ہیں، ان کی تنقید ضروری ہے۔ بھلا کوئی مسلمان فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرتابی کیوں کر سکتا ہے؟ ائمہ کو مخالف حدیث سمجھنا صرف زبان درازی ہے۔ صحاح ستہ اور دیگر کتب احادیث شائع و ذائع ہیں، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی سب کے سامنے ہیں۔ ان کتب احادیث کی اتباع میں علماء نے شرح کی ہے۔ ان پر یہ الزام لگانا کہ باوجود احادیث کے مطالعے کے اپنے امام کے مذہب پر اڑے رہے سخت سوء ظن ہے۔ ان بعض الظن اثم۔ اب ذرا اس پر بھی غور کرو کہ ان چاروں ائمہ کی تقلید شخصی کی جاتی ہے یا یہ 4 مذاہب، 4 مکتب اور اسکول ہیں جن میں وقت بوقت مسائل تحقیق ہوتے رہتے ہیں۔ ثبوت حدیث صحیح اور عرف کے بدلنے، نئے حالات کے پیدا ہونے کی وجہ سے امام سے اختلاف کیا جاتا ہے۔ ہر مذہب کی فقہ اور اصول فقہ کی کتابیں ملاحظہ فرمائیے، نہ صرف فروع میں امام سے اختلاف کیا جاتا ہے بلکہ اصول میں بھی، تاہم ایک مذہب میں بنسبت دوسرے مذہب کے افراد کی قربت اور مناسبت پائی جاتی ہے۔ مثلا اصولی اختلاف امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر اور امام حسن بن زیاد میں بھی ہے۔ علماء و محققین کبھی امام یوسف کے قول پر، کبھی امام محمد کے قول پر اور کبھی امام ظفر کے قول پر فتویٰ دیتے ہیں۔ تحقیق کو نری تقلید شخصی سمجھنا اور کسی امام کے متعلق یہ خیال کرنا کہ وہ احادیث صحیحہ کو نہیں مانتے، اپنی جہالت کا ثبوت دینا ہے۔ یہ بھی تو غور کرو کہ مسائل شرعیہ کے حل کرنے والے کتنے قسم کے عالم ہیں۔ ہر قسم کے عالم کے لیے کس قسم کی معلومات کی ضرورت ہے۔ عربی ادب کی بہر صورت ضرورت ہے، عربی کے لیے لغت، محاورات، نحو، صرف، معانی، بیان سے واقفیت کی حاجت ہے۔ قرآن شریف اور اس کے لیے تفسیر اور اصول تفسیر کی احتیاج ہے۔ حدیث اور اس کے لیے اصول حدیث، اسماء رجال کا علم لا بد ہے۔
فقہ اور اس کے لیے اصول فقہ، منطق، اجماعی مسائل اور اختلاف ائمہ سمجھنے کے بغیر چارہ نہیں۔ زمانے کے نئے نئے مسائل سے واقفیت، اسرار اور مقاصد دین، عرف، عامۃ البلوہ، غرض کے 20 امور کے جاننے کے بعد کہیں ایک حکم شرعی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ علماء میں بعض مجتہدین مطلق ہوتے ہیں، وہ مستقل صاحب الرائے ہوتے ہیں، ان کا ایک خاص مذاق ہوتا ہے، ان کا ایک خاص اجتہاد، خاص طرز استدلال ہوتا ہے۔ بعض مجتہد فی المذہب ہوتے ہیں، ان استاد کا ان پر بڑا اثر رہتا ہے، کہیں کہیں استاد سے اصولی اختلاف بھی رکھتے ہیں، فروع میں اپنے اجتہاد پر رہتے ہیں۔ مجتہد فی المسئلہ، کوئی نئی صورت پیدا ہو جائے تو اس کا جواب دے سکتے ہیں، احادیث پر غور و فکر کرتے ہیں، کوئی حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو اپنے اساتذہ کے خلاف اس پر فتویٰ دیتے ہیں، صحیح عمل کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اصحاب استنباط خود قرآن و حدیث سے ذاتی تحقیق نہیں کر سکتے، مگر اپنے مذہب کے کلیات سے تفریعات کرتے ہیں، جزئیات کا حکم نکالتے ہیں۔ اصحاب ترجیح، جن میں قوت تمییز کم ہوتی ہے، مختلف اقوال میں ایک قول کو ترجیح دیتے ہیں۔ بعض مفتی کہلاتے ہیں جو فقہ کی کتابوں سے جزئیات نکالتے ہیں۔ یہ لوگ اصل میں ناقل ہوتے ہیں، ذاتی کوشش صرف اس قدر ہوتی ہے کہ کتابوں میں سے تلاش کر کے مسئلے کا جواب نکالتے ہیں۔ ان کے خیال میں تحقیقات اور استنباط کا دروازہ بند ہو گیا ہے، ہر نئی بات ناجائز اور حرام سمجھتے ہیں۔ یہ شافعی بھی ہے، مالکی بھی ہے اور حنبلی میں بھی، شافعی میں بھی ہے، مالکی میں بھی اور حنبلی میں بھی اور حنفی میں بھی۔ صحابہ کے زمانے میں رضی اللہ عنہم کے زمانے میں اختلاف آراء ہوتا تھا، مگر باہم ایک دوسرے کو باطل بے دین نہیں سمجھتے تھے۔ ائمہ باوجود باہمی اختلافات کے ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ افسوس، یہ کیسا زمانہ آ گیا ہے، آمین بالجہر اور رفع یدین کرنے والوں کی مسجد جدا اور حنفی شافعی کی مسجد الگ، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے سے انکار کرتے ہیں، آپس میں مقدمہ بازی کرتے ہیں اور غیر مسلم حکام جو فیصلہ کریں اسے تسلیم کرتے ہیں۔ ایک دفعہ بغداد شریف میں مسجد غوثیہ میں فقیر نے یعنی حضرت عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے مغرب کی نماز پڑھی۔ حنفی اور حنبلیوں کی دو جماعتیں صف کے بازو صف لگا کر بیک وقت نماز پڑھ رہی تھی۔ اللہ اکبر کی آواز سن کر انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارے امام کی آواز ہے یا دوسرے امام کی۔ عبدالعزیز سعودی نے ایک نماز کے لیے حنفی اور ایک نماز کے لیے شافعی، ایک کے لیے حنبلی اور ایک کے لیے مالکی امام مقرر کیا ہے، اور تمام مذاہب والوں کو اسی امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہی پڑتی ہے۔ یہ ایک طبعی بات ہے کہ نادان دانا سے، جاہل عالم سے پوچھتا ہے اور اس کے کہے پر اعتماد کرتا ہے، اور حکم بھی یہی ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل علم سے سوال کرو اگر تم کو معلوم نہ ہو۔ دیکھو، اسألوا امر ہے، وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ سألوا اذا لم يعلموا فإنما شفاء العی السؤال، کیوں نہیں سوال کیا جب جانتے نہ تھے؟ عاجز اور ناواقف کا علاج سوال ہی ہے۔ دیکھو، ساری دنیا میں یہی ہوتا ہے، ماہرین پر اعتماد کرتے ہیں، جب تک خود کو مہارت نہ ہو دوسروں کی تقلید کرتے ہیں، مشکلات پیش آتی ہیں اور خود کو عاجز پاتے ہیں تو فوراً تقلید کرنی ہی پڑتی ہے۔ بے علمی پھر خود مختاری تباہی کا موجب ہوتی ہے۔ دیکھو، حساب معمولی فن ہے، مگر ایک زمانے تک کسی استاد کے زیر تعلیم رہتے ہیں اور وہ جوابات کی غلطی بتلاتا رہتا ہے تو کہیں صحیح جواب لکھنا نصیب ہوتا ہے۔ تو ضروری اور موقوف علیہ علوم تو کچھ بھی نہیں، اور آزادی ذاتی رائے کا ادعا اچھے آدمی کا کام نہیں۔ عربی کی 4 سطریں صحیح نہیں پڑھ سکتے اور بن گئے اہل حدیث۔ کسی ناقص نے کہہ دیا حدیث میں اس طرح آیا ہے، بس اس پر اعتماد کر لیا، نہ تحقیق نہ تدقیق۔ آخر تقلید کس ہوے کا نام ہے؟ دوسرے پر اعتماد کرنا ہی تو تقلید ہے۔ بہرحال مجتہد کے لیے ادب، نحو، صرف، قرآن، تفسیر اور حدیث اور فقہ، حدیث کے لیے اسماء رجال اور سیرت نبوی، تاریخ اور اصول حدیث، فقہ کے لیے اصول فقہ، محاورات اور عادات اور عرف زمانہ، اسرار اور حکم دین سے واقف ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ایک آدھ حدیث کی مترجم کتاب دیکھ لی، نہ راویوں کے حال سے واقف، نہ ناسخ اور منسوخ معلوم، نہ دیگر احادیث سے واقفیت، نہ کسی قسم کی تطبیق اور استنباط کی قوت حاصل، اور لگے خود کو مجتہد سمجھنے۔ خدا کو جواب دینا ہے، فاسألوا اہل الذکر پر عمل کر کے ٹھنڈے دل بیٹھے رہنا موجب امن ہے۔ اس مقام پر کئی غلط فہمیاں ہو رہی۔ کیا اب کوئی مجتہد نہیں ہو سکتا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور رحمت اور فیضان علم کا محدود کر دینا ہے، مگر زمانے نبوت سے بعد، بد شوقی اور قلت وسائل کی وجہ سے نایاب ہے۔ ذرا یہ بھی تو سوچو کہ مجتہد کے کتنے اقسام اور درجات ہیں۔ اول، مجتہد مطلق، صاحب اصول، اس کا طریق استنباط اور استدلال جو ہے جدا ہوتا ہے۔
جیسے امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ دوم مجتہد فی المذہب، اس کے اصول استنباط وہی ہوتے ہیں جو اس کے شیخ کے ہوتے ہیں، مگر مسائل میں وہ اپنے شیخ کا خلاف بھی کرتا ہے۔ عام طور سے لوگ شاگردان امام کو مجتہد فی المذہب سمجھتے ہیں، مگر علم اصول فقہ کا واقف جانتا ہے کہ صاحبین یعنی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ خصوصاً اصولی اختلاف بھی رکھتے ہیں، مگر یہ کم ہے، اکثر اصول میں امام کے موافق ہیں۔ اور سوم جو ہے مجتہد فی المسئلہ، کسی خاص مسئلے میں صاحب تحقیق ہوتا ہے، یا اگر کوئی نیا واقعہ پیدا ہو تو حکم کا استنباط کرتا ہے، اس مسئلے کا جواب دیتا ہے۔ مجتہد فی المسائل کا ہر زمانے میں رہنا ضروری ہے، ورنہ دین کے کام بند ہو جائیں گے۔ چہارم، صاحب ترجیح مجتہدین سابق کے مختلف اقوال میں سے ایک کو ترجیح دیتا ہے۔ سابق سب کے اخیر میں مفتی کا درجہ ہوتا ہے، یہ اجتہاد نہیں کر سکتا، کتابیں الٹ پلٹ کر کے کسی نہ کسی کا قول نکال دیتا ہے۔ عام طور پر علماء ایسے ہی پائے جاتے ہیں۔ ایک اور غلط فہمی بھی عام طور سے چھائی ہوئی ہے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی تقلید شخصی کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ 4 خاندان یا اسکول ہیں، ہر خاندان کا مذاق استنباط جدا ہے، وقت بوقت تحقیقات ہوتی رہتی ہے۔ شاگردان امام نے بعد تحقیق اصول میں بھی مخالفت کی اور فروع میں بھی تو بکثرت اختلاف ہے۔ علماء نے بعد تحقیقات امام کی اور صاحبین کی مخالفت کی اور جدا فتوے دیے۔ یہ تمام تحقیقات ایک جگہ جمع کی جاتی ہیں اور انہیں فتاویٰ کہتے ہیں۔ اور تینوں مذاہب کا بھی یہی حال ہے، ان میں بھی ہر قسم کے مجتہد اور ان کی تحقیقات ہے، یہ اپنا اپنا مذاق ہے، ذوق ہے۔ خشیت اللہ میں سب ہیں، اللہ کا ڈر، یہ خشیت اللہ سب میں ہے۔ حق جو ہے، حق رسی کے لیے سب کوشاں ہیں۔ مختلف فی مسائل میں جنگ و جدل اہل علم کا کام نہیں۔ لکل وجہۃ ہوا مولیھا فاستبقوا الخیرات، یعنی ترجمہ، ہر ایک کے واسطے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، تم اچھے کام کرنے کے لیے دوڑو۔ اب رہ گئی تلفیق، یعنی بلا تحقیق ایک بات ایک امام کی لے لی، بلا تحقیق ایک بات ایک امام کی لے لی اور دوسرے امام سے دوسری بات۔ ایسے شخص کا کام باتفاق تمام ائمہ باطل ہے، یعنی اس کا بطلان اجماع مخالف سے ہے، کیونکہ یہ کسی کے اصول کے موافق نہیں۔ اس کی مثال ایسے شخص کی ہے جو ایک دوا ڈاکٹر کی، ایک دوا ہومیوپیتھی کی، ایک دوا طب یونانی کی اور ایک دوا ویدک کی ملا کر کھاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان ادویہ کا مرکب ڈاکٹر کے پاس درست ہے، نہ طبیب کے پاس۔ ہر شخص کا ایک طریقہ علاج ہے اور یہ مرکب سب کے اصول کے خلاف ہے۔ یہ جاہل بندہ غرض ہے، اپنی خواہشات کا غلام ہے، وہ حقیقت میں ائمہ کا نام برائے نام لیتا ہے۔ بہرحال آج کے اس سلسلہ درس کو یہیں موقوف کرتے ہیں، اب تصوف کے عنوان کو اگلی نشست میں پیش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قول سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ دوران درس اگر کوئی لغزش یا کوتاہی ہوئی ہو، اللہ رب العالمین اپنے فضل سے معاف عطا فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔